کیونکہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا پوچھیں گے بھائی کیا ہوا، تو میں جو گناہ کیا وہ تو بتانا پڑ جائے گا. تو ہر گناہ میرا چھوٹتا گیا سچائی کی وجہ سے، کیونکہ یہ وعدہ کیا تھا ان الصدق یہدی الی البر. سچائی جو ہے وہ لے جاتی ہے کس طرف؟ نیکی کی طرف. میں چاہتا میں بھی بڑے بڑے عذر بہانے کر لیتا، پھر میں نے کہا تو اللہ کے نبی ہیں، میں نے آج جھوٹ بول دیا تو کل تو نجات نہیں پاؤں گا، ان کو پتہ لگ جائے گا. کسی کے غم میں شروع میں پہنچنا یہ بڑی صفت ہے. ہم نے اپنے خاندان میں بعض بزرگوں کو دیکھا ہے فوراً پہنچتے ہیں، یہ ہم عادت بنائے بھائی. اپنے دوست رشتہ دار نیبرز نہیں پہنچ سکتے فون کریں بھائی خیریت ہے. ایک آدمی تھا نا، اس نے کسی سے کپڑے لیے تھے، اور اب جب وہ دعوت میں گئے تو وہ جس سے لیے تھے اس نے کہا بھائی اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا میرے ہیں. بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہو. نہیں بھائی جھوٹ نہیں بول سکتا، دس از واٹ از، میں آپ کو یہ بات کروں گا. اور جھوٹ بھائی جھوٹ سے فائدہ ہو رہا، سوری میں جھوٹ نہیں بولوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمد الصادق المصدوق وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى الجنة وان الفجور يهدي الى النار، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری بات چل رہی ہوتی ہے کسی عملی اور پریکٹیکل کوالٹی پر جو ہم مسلمانوں کو اور ساری دنیا کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے. پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی رشوت پر اور رشوت کی مختلف صورتیں. آج ہم بات کریں گے آنیسٹی پر، صدق اور سچائی، اور اس کی کیا صورتیں ہیں اور معاشرے میں امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کا کرنے کا مطلب کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور صدق اور سچائی کو چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں. بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جن کو جامع الصفات کہا جاتا ہے، یعنی سارے کام اہم ہوتے ہیں لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ان سب کا مجمع ہوتا ہے، یعنی وہ ایک صفت لے لی جائے تو ساری صفات خود آ جاتی ہیں. اور یہی چیز صدق کے ساتھ ہے. قرآن میں بار بار تذکرہ ہے صدق کا، اور اس کا جو عکس ہے یعنی جھوٹ اس کا. اللہ کے نبی کے فرمان میں اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، انبیاء کی صفات میں اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں توبہ طائب ہو گیا ہوں، ایک انسان غیر مسلم تھا مسلمان ہو گیا، میں بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں ان گناہوں کو کیسے چھوڑوں، یعنی وہ بدکاری میں بھی، شراب میں بھی، ہر چیز. آپ نے فرمایا ایک گناہ چھوڑ دو، اور وہ کون سا ہے؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور سچائی اختیار کر لو. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے سارے گناہ اس برکت سے چھوٹ گئے، کیونکہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا پوچھیں گے بھائی کیا ہوا، تو میں جو گناہ کیا وہ تو بتانا پڑ جائے گا. تو ہر گناہ میرا چھوٹتا گیا سچائی کی وجہ سے، کیونکہ یہ وعدہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کی صفات قرآن میں بیان فرمائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس انہو کان صادق الوعد، اللہ کو اسماعیل کی کیا بات پسند آئی؟ وعدے کے سچے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی کیا پسند آئی؟ انہو کان صدیقا نبیہ، سچے نہیں بہت بڑے سچے تھے. وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیہ، ادریس علیہ السلام سچے. سب کا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انبیاء کی کیا صفت تھی؟ سچے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب سچائی کا تذکرہ کیا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یعنی سب سے کمال جو مومن کا ہے نا وہ کیا ہے؟ جو مطلوب ہے تقوی. ہر وقت اللہ کا ڈر کا، اور ہر کام سے پہلے یہ خیال کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے غلط کام نہیں کرنا. دس از سم تھنگ، یعنی دنیا میں تو لاء کا ڈر ہوتا ہے تو ہمیں لاء ماننا بھی ضروری ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا ڈر جو ہے گاڈ کانشیسنس، اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی اور ہے یا نہیں ہے. اور اس کا بڑا مظاہرہ اب ہمارے سامنے ایک مہینے کے اندر آ رہا ہے، روزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا نا، سخت پیاس بھی لگی ہوتی ہے، بھوک بھی، لیکن کوئی بھی نہیں کھاتا.
کوئی بھی نہیں پیتا، اللہ کا ڈر اس کی پریکٹس ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوا، قرآن جہاں تقوی بیان کرتا ہے اس کا نسخہ بھی بتاتا ہے۔ اللہ تقوی کیسے آئے گا؟ اللہ فرما رہے کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہ پڑو، رہنے والے بن جاؤ، نیک سچے لوگوں کے ساتھ۔ سچے سے مراد یہاں نیک ہے، جب سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تم بھی کیا بن جاؤ گے؟ سچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے تذکرے کا فرمایا کہ جنت کس کو ملے گی، تو اللہ نے فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچے لوگوں کو اپنا سچ فائدہ دے گا۔ تو قیامت میں جنت ہمیں، اور نجات کا مدار کیا ہے؟ سچ۔ اب ظاہر ہے سچ سے مراد جس نے اپنی پوری زندگی سچ پہ گزاری ہو، آنیسٹی پہ گزاری ہو۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو جھوٹ اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ پر لعنت کی وعید قرآن میں بار بار فرمائی، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جو انسان جھوٹ بول کر دھوکہ کر کے کروڑوں بھی کما لے اور اللہ کہہ رہے میری لعنت ہے، اس کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے؟ اس کی آخرت تو بنے گی نہیں نا، دنیا بھی بن سکتی ہے۔ وہ جو ایک ہوکس میں ہے کہ میں جھوٹ بول کے دھوکہ کر کے دو نمبری کر کے، اللہ کہہ رہے لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کبیرہ گناہوں کے بھی سب سے اوپر کے درجے پر آتی ہے، یعنی لعنت کا مطلب سب سے سخت ترین گناہ ہے، کہ لعنت کا مطلب یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یعنی اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہ پڑے، یہ مطلب ہے لعنت کا۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، ظالموں پر، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کو بیان فرمائے، ایک حدیث جو ہمارے جمعے کے خطبے میں بھی بہت زیادہ آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے وہ لے جاتی ہے کس طرف؟ نیکی کی طرف۔ وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی سے کیا ملتی ہے؟ جنت۔ وان الکذب او کذب یہدی الی الفجور، جھوٹ سے انسان کیا بن جاتا ہے؟ فاجر، یعنی بہت سخت گناہ گار، بے حیا، بے شرم، بڑا گناہ گار۔ فاجر کا مطلب بڑا گناہ گار۔ اور فجور لے جاتا ہے الی النار، کس طرف؟ جہنم کی طرف۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، مسلسل سچ پہ رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق، بہت بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی بولتے بولتے وہ اللہ، یعنی اب وہ جھوٹ بولنا ہی اس کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیقین کے سردار تھے، ہر نبی صدیق تھا، تو ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں گے، ابو بکر صدیق کے لوگوں کی کیٹیگری میں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کیا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب۔ کذاب عربی میں کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹا۔ تو ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب میں جو فرشتے یہاں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں اس میں ہم نے صدیق بننا ہے یا کذاب بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سارے غلط کام اس سے ہو سکتے ہیں، دو کام مومن نہیں کر سکتا، ایک خیانت، ایک جھوٹ۔ یعنی اس کا مطلب اگر مومن ہو کر، مسلمان ہو کر خیانت اور جھوٹ کر رہا ہے تو اس کا ایمان نہایت خراب، کمزور ہے، اور یہ ایمان اس کو بہت بڑی ہلاکتوں میں ڈالے گا۔ آپ واقعات دیکھیں، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جھوٹ سے مجھے فائدہ بھی ہو رہا ہو، اور پھر کہتے ہیں کبھی فائدہ ہوتا کم ہے ویسے، تو کہا جتنا بڑا بھی مجھے فائدہ ہو رہا ہو نا، پوری دنیا بھی مل رہی ہو، تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا جن کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی چند اولیاء ہیں جو نبی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کا ذکر کہاں کیا؟ تو ان سے پوچھا گیا، طبرانی کی روایت ہے کہ آپ کو یہ کمال کہاں سے ملا، یہ حکمت؟ یہ غلام تھے نا، غلام لقمان۔ تو کہا کہ دو تین چیزیں کہیں، اس میں ایک کہا سچائی سے، کہ میں نے طے کیا تھا کہ میں سچ بولوں گا۔ وہ لمبا واقعہ ہمیں یاد ہے نا، حضرت کعب بن مالک کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غزوہ تبوک پر سب کو نکلنا ہے، تو تین صحابہ منافق بھی پیچھے رہ گئے، کچھ صحابہ بھی پیچھے رہ گئے۔ جب اللہ کے نبی کہہ دے نکلنا ہے تو اس وقت ہر وہ انسان جو لڑ سکتا تھا جوان، اس کو نکلنا ضروری تھا، الا کہ اللہ کے نبی سے اجازت لے۔ تو کعب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آج نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، بس ان کے دو بیویاں تھیں، باغ تھا بڑا اچھا، اور اللہ کے نبی آگے چلے گئے۔ میں نے کہا قافلہ تو آرام سے چلتا ہے، میرے پاس تیز گھوڑا ہے، بس میں آج کل یہ کام وہ کام، جیسے ہم تبلیغ میں وہ لوگوں کو کہتے ہیں نا نکلو بھائی، کہتے ہو جی یہ آج یہ، تو کام تو ختم ہی نہیں ہوتے بھائی ساری زندگی۔
وہ جب اسرائیل آئیں گے تو اسرائیل تو نہیں سنیں گے کہ کام ہے، تو کام سے تو وقت نکالنا ہے بڑے کام کے لیے۔ اب وہ اللہ کے راستے میں جا رہے، سارے صحابہ چلے گئے، راستے میں بات بھی ہوئی، تو کعب کہہ رہے بس آج کل کرتے کرتے اللہ کے نبی کے سامنے بھی تذکرہ ہوا، اور میں نے کہا جاتا ہوں، پتہ لگا اللہ کے نبی پہنچ گئے، میں نے کہا چلو جاتا ہوں، پتہ لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے لڑائی نہیں ہوئی، رومی ڈر گئے، آپ واپس آ رہے ہیں۔ اب جب آپ واپس آ گئے تو سارے صحابہ اور دوسرے منافقین بھی آ کے مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کو عذر کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے نہیں آیا تھا، میں اس لیے نہیں آیا تھا، میرا یہ تھا۔ تو منافق جو تھے نا، ان کا عذر اللہ کے نبی قبول کر رہے تھے، ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، کیونکہ دنیا میں فیصلہ تو نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مروت والے تھے، آپ لوگوں کا ظاہر قبول کر لیتے تھے۔ یہ ہمیں صفات سیکھنے کی ہے کہ ہم ہر آدمی کو کہیں نہیں اوپر سے ایسے کہہ رہے ہیں اندر سے ایسا نہیں، بھی آپ ظاہر قبول کرو، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا اللہ پہ۔ یعنی آپ کو بعض دفعہ پتہ ہوتا تھا اللہ کے نبی دنیا کے ذہین ترین تھے انسان، لیکن آپ کہتے تھے چھوڑو یار، ابھی اس انسان کی میں اس کی عزت نفس کو خراب کروں، میں بنوں تو اصل میں ایسے کہہ رہے، چھوڑ دو بس۔ اپنی احتیاط رکھنی ہے لیکن بدگمانی نہیں کرنی۔ دس از ون آف دا بیسٹ، ون آف دا ورسٹ سیناریوز، جب آپ لوگوں پہ بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اصل میں ایسا ہے، اصل میں ایسا۔ تو کعب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے بڑی بولنے کی، زبان کی بڑی مہارت دی تھی، میں چاہتا میں بھی بڑے بڑے عذر بہانے کر لیتا۔ پھر میں نے کہا تو اللہ کے نبی ہیں، میں نے آج جھوٹ بول دیا تو کل تو نجات نہیں پاؤں گا، ان کو پتہ لگ جائے گا۔ تو میں نے کہا میں سچ بولوں گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں دنیا والے کسی آدمی کے سامنے بیٹھتا نا تو میں بڑے بہانے کر کے نکل جاتا، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگ رہا۔ صحیح بات یہ ہے کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، بس میں خواہ مخواہ نہیں آیا، اور میں نے کہا آج کل اور آپ کا حکم تھا، میں نے نہیں مانا، اب آپ جو چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ بولا ہے، اب دیکھو تمہارے بارے میں جو فیصلہ آتا ہے ابھی میں کچھ نہیں کہتا۔ آسمانوں سے فیصلہ آ گیا اللہ کا کہ یہ 3 مخلص صحابہ جو نہیں گئے اللہ کے نبی کے حکم کے موجود، اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، ان سے بات بند، سوشل بائیکاٹ۔ اور وہ سوشل بائیکاٹ 50 دن جاری رہا۔ تو کعب کہتے ہیں میں نکلا، میں نے کہا کہ ابھی بھی میں اگر ایک صحابی نے کہا یار اللہ کے نبی کو بہانہ کر دیتے بعد میں معافی ہو جائے گی، تو کہہ رہے میں نے سوچا، میں نے کہا اگر ابھی بھی میں جا کے بہانہ کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں، مجھے اتنا اچھا بولنا آتا ہے، آئی ایم اسپوکس مین۔ تو پھر میں نے کہا اور بھی کسی کو اللہ کے نبی نے ڈیفر کیا ہے کہ یار ابھی ٹھہرو، کہاں 2 اور ہیں، مرارۃ بن ربیع اور اسعد، یہ 2۔ تو 2 کو میں نے کہا ٹھیک ہے جی چلو میں بھی ان کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے چند دنوں بعد کہا ان کی بیویوں کو بولو الگ ہو جائیں، تو ان کا طلاق دے دے، کہا نہیں وہ ہلال بن امیہ، مرارۃ بن ربیع اور یہ کعب بن مالک جو کہانی سنا رہے ہیں، بخاری شریف میں پوری کہانی ہے ان کی، خود سنا رہے ہیں، بڑی دلچسپ ہے۔ تو کہا نہیں الگ، تو کہہ رہے ہیں ہم پر نا زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا سو، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین تنگ پڑ گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا، گھٹنے لگ گئے۔ کہہ رہے باقی 2 تو گھر میں بیٹھ کے روتے رہتے، میں جاتا سب سے ملتا، کوئی میرے سے بات نہیں کرتا، میں مسجد نبی میں نماز بھی پڑھتا، اور میں اللہ کے نبی کی طرف دیکھتا تو میں نوٹ کرتا جب میں نہیں دیکھ رہا نا وہ مجھے کانکھیوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی میں نے کہا خیر ہے، یہ مجھے سکھانے کے لیے ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ۔ یہاں تک کہ اور بھی بہت سارے معاملے ہوئے، کرتے کرتے بالآخر لمبی کہانی ہے، آخر میں کہہ رہے میں نماز پڑھ رہا، ہماری ٹینشن اور ڈپریشن میں اندازہ کریں نا، ایک آدمی 50 سال تک پوری قوم نے بائیک آؤٹ کیا ہوئے، اور کہہ رہے میں چھت پہ نماز پڑھا، ایک صحابی آیا دور سے بھاگتا ہوا گھوڑے پر، اور ایک نے آواز ماری کعب ابشر، کعب خوشخبری، اور کہہ رہے میرے پاس ایک ہی چادر تھی اوپر، میں نے وہی اس کو دے دی اوپر سے، میں نے کہہ لے بھائی۔ اور کہہ رہے میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو ایک صحابی نے اٹھ کر مجھے سب سے پہلے خوشخبری دی، مجھے گلے لگایا، کہہ رہے یہ میں نہیں بھولوں گا۔ کسی کو خوشی ملے نا تو پہلا جو آدمی پہنچتا ہے نا، اور شروع میں اس کو خوشخبری دینا، اسی کے غم میں شروع میں پہنچنا، یہ بڑی صفت ہے۔ ہم نے اپنے خاندان میں بعض بزرگوں کو دیکھا ہے فوراً پہنچتے ہیں، یہ ہم عادت بنائے بھائی، اپنے دوست رشتہ دار نیبرز نہیں پہنچ سکتے فون کریں بھائی خیریت ہے، تو وہ اگلا آدمی یاد رکھتا ہے کہ اس نے میری خوشی میں مجھے یاد رکھا، اس نے میرے غم میں میرے ساتھ دلاسا دیا، یہ شریف لوگوں کی صفات ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک چاند کی طرح چمک رہا، اور آپ نے فرمایا کعب جب سے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا سب سے پیارا دن آج تمہیں، اور تمہاری توبہ اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ قرآن میں کہا یہ تو مجھے پتا تھا کہ ہو جائے گی، قرآن میں نازل۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، انہوں نے سمجھ لیا کہ اب تو اللہ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اتنا گھٹ گئے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ اللہ کی طرف اور قریب ہو جائے. اللہ تو ہے ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحمت والا. ہمیں ہماری کمی ہے. تو کعب نے کہا، اب یہ بات میں سنا رہا تھا کہ یا رسول اللہ نے مجھے جو نجات دی ہے، میری توبہ اور اتنا قرآن میں، یہ سچ کی وجہ سے. تو میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آج کے بعد کبھی جھوٹ اس زبان سے نہیں نکلے گا، جھوٹ کا اشارہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، سچ سے اللہ دنیا کو کامیابیاں دیکھتے ہیں. اور آپ اگر آج آپ دیکھ لیں، مسلمان اور غیر مسلم سے ہٹا کر دنیا میں جو نیشنز آج ڈیولپڈ ہیں، کامیاب ہیں، کیوں ہیں؟ بہت ساری صفات ملیں گی، اس میں ایک بڑی صفت کیا ملے گی؟ آنیسٹی. دے آر آنیسٹ. اور جو لوگ ناکام ہیں، چاہے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے جھوٹ بہت عام ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک، بچے سے بڑے تک، غریب سے امیر تک، حکمران سے لے کر رعایا تک. ریڑھی والے لوگ کہتے ہیں حکمران خراب، نہیں حکمران نہیں، ریڑھی والا بھی جھوٹ بولتا ہے ہمارے یہاں. حکمران بھی جھوٹ بولتے، نیچے سے لے کے اوپر تک مسئلہ خراب ہے. تو اللہ کی نصرت کہاں سے آئے گی؟ دنیا کی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں جھوٹ کی صورتیں کیا ہوتی ہیں. ٹیکس بچا لیا، جھوٹ بول دیا. اکاؤنٹنٹ، اب میرے سے اکاؤنٹنٹ اکثر مسائل پوچھتے ہیں، دیندار اکاؤنٹنٹ، کہ سر ہم کیا کریں؟ خاص طور پہ پاکستان جیسے میں یہاں بھی، کہ جی ہمارے جو دیسی لوگ ہیں نا، وہ ہمیں جھوٹ بولنے کا کہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہماری جاب حلال ہے حرام ہے؟ اب ان کو بولتے ہیں بھئی آپ کے لیے تو جائز نہیں ہے. ٹیکس مینجمنٹ جائز ہے، ٹیکس ایویژن تو حرام ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں کرتے ہو آپ؟ آپ بہت سخت کوئی مجبوری، الگ کسی کا مسئلہ الگ پڑھاؤ، وہ تو الگ پوچھے جا کے، ورنہ جائز. جعلی سرٹیفکیٹس، بیکاز سچ کا مطلب صرف زبان سے بولنا نہیں، لکھنا بھی. جھوٹ صرف بولنے سے نہیں ہوتا، لکھنے سے بھی ہوتا ہے، امپلائڈ بھی ہوتا ہے. آپ ظاہر کر رہے ہو کہ میں، یہ گاڑی میری ہے، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے، آپ ہو نہیں، یہ جھوٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے جو جھوٹ کی 2 چادریں پہنتا ہے. جھوٹ کی 2 دکھا رہا ہے. ایک آدمی تھا نا، اس نے کسی سے کپڑے لیے تھے، اور اب جب وہ دعوت میں گئے تو وہ جس سے لیے تھے اس نے کہا بھئی اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا یہ میرے ہیں. اس نے بعد میں کہا یار یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے یار، آپ کیوں بتا رہے ہو سب کو؟ میں کہا چلو ٹھیک ہے اب نہیں بتاؤں گا. اگلی دعوت میں گئے تو اس نے کہا بھئی اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا یہ اس کے، میرے نہیں ہیں. اس نے بعد میں کہا یار آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. تیسری دفعہ دعوت میں ملا، اس نے کہا یہ جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے نا یہ پتہ نہیں کس کے ہیں، میرے ہیں اس کے. تو اب یہ جو چیز ہے نا کہ ہمارے پاکستان میں لوگ جب رشتہ آ رہا ہوتا ہے گاڑی کہیں سے لے کے کھڑی کرتے ہیں گھر کے سامنے کہ گڈی کھلوتی ہے. جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، ظاہر کرنا کہ آئی ہیو این اسکل اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے اسکل، اپنی سی وی کو پھلانا، بڑی بڑی باتیں لکھنا، جھوٹ ہے. آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ غلط جا کے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. ہمارا بچہ کیا سیکھے گا کہ بیٹا جھوٹ بول دو اسکول نہیں جاؤ، I'll tell them that یہ ہو رہا ہے. تو بچے کو آپ نے ایک دن تو مزہ کر لیا، 2 دن آپ نے بچے کی ساری تربیت کا بیڑا غرق ستیہ ناش کر دیا. اس کے دل میں جھوٹ کا آپ نے دانہ ڈال دیا، اب وہ پڑھے کہ درخت بنے گا. تو غلط اسکل سرٹیفکیٹ اس طرح کر کے لینا، لوگوں کو غلط بات کرنا، بزنس میں اپنی پراپرٹی کا غلط انفلیشن، غلط ریٹ بتانا، غلط طریقے سے آگے پیچھے کرنا، پیسے کو الگ گھمانا، کیش آدھا اور وہ بینک آدھا، اور بتانا کہ نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. میں ایسے لوگ جانتا ہوں کہ وہ دے گاٹ ملینز لیکن وہ بینیفٹ پہ چل رہے ہیں. اب آپ دیکھو بھائی کیا کرو گے جھوٹ کے پیسوں کا؟ آپ جھوٹ بول کے برکت کہاں آئے گی زندگی میں میرے بھائی دوستوں بزرگوں؟ اس کو ہم سمجھ لیں کہ ہم تو مسلمان ہیں نا، اس ملک میں رہتے ہوئے ہماری زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ وی آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ سٹیزنس. مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان اپنے ملک کا خیال کرتا ہے، مسلمان اپنے لوگوں کا خیال کرتا ہے، وہ اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیتا ہے دوسروں کے لیے. سو دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو لرن، کہ آج کے بعد ہم یہ طے کر دیں. اور خاص طور پہ اپنے بچوں کی تربیت میں. یعنی میں ایک دفعہ جہاز میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک گوری خاتون تھی، ایک اس کی چھوٹی بچی تھی. تو اس نے کوئی بات کی تو اس نے اس کو بولا کہ یو لائٹ، جھوٹ بولا تم نے. نو یو ڈونٹ. کافی دیر اس کو سمجھاتی رہی کہ دیکھو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، اور میں تم سے بات نہیں کروں گی. اب یہ اس بچے کی تربیت ہو گئی. تو بچے کو تربیت میں بہت زیادہ ڈالنا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ایک خاتون اپنے بچے کو بلا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، میں دوں گی تمہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تم واقعی تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے، جھوٹ بول رہے ہو؟
کہ بچے کو کہہ رہے ہو آ جاؤ میں یہ دوں گا ٹافی دوں. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہے. آپ نے کہا نہیں ہوتا تو یہ جہنم کا انگارہ ہوتا. اب آپ دیکھو ہم چاہے نہ چاہے انکانشیسلی سب کانشیسلی ہم بچوں کو جھوٹ بولے ہوتے ہیں. آ جاؤ جو میں تمہیں یہ لے دوں گا, پھر آپ نے نہیں لے دیا. تو اس سے بچے کو چاہے اس نے یاد نہ دلایا غلط امپیکٹ پڑا. آپ وہ بات نہ کریں جو آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس سے وعدہ کر رہے ہیں کہ بیٹا کل میں جھولے پہ لے جاؤں گا, بیٹا کل میں آپ کو شاپ لے جاؤں گا, بیٹا نیکسٹ ویک اگر آپ نے یہ کیا میں آپ کو ٹوائے بائے کر کے دوں گا فلاں, تو آپ کو دینا ہے, یا تو پھر وعدہ نہ کریں. جھوٹی تسلیاں دینا یہ بچے کے دل میں نہ چاہے ہوئے آپ اس کے اندر جھوٹ کے بیج ڈال رہے ہیں, اور اپنے اندر بھی ڈال رہے ہیں, اور پورا معاشرہ جھوٹ کے اوپر پل رہا ہے. آج اگر پاکستان, سعودیہ, بنگلہ دیش, افغانستان, کوئی ملک یا کوئی لوگ یا کوئی کمیونٹی یا ایک فیملی یہ طے کر لے کہ ہم گھر میں جھوٹ نہیں بولیں گے, نہ جھوٹ بولیں گے, نہ دکھائیں گے, نہ سنیں گے, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد ترقیوں کے راستے میں لے جائیں گے. شروع میں کچھ تکلیف آتی ہے, بعض دفعہ نقصان بھی ہوتا ہے, لیکن لانگ ٹرم میں کیا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہ ہو جائے نا. آپ فرما رہے ہیں کہ صدق ان الصدق ینجی والکذب یہلک, سچ کیا کرتا ہے, نجات دیتا ہے, اور جھوٹ کیا کرتا ہے, ہلاک دیتا ہے. بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہو نہیں بھائی, جھوٹ نہیں بول سکتا, دس از واٹ از, میں آپ کو یہ بات کروں گا. اور جھوٹ بھائی, جھوٹ سے فائدہ ہو رہا, سوری میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ پورے معاشرے میں امانت ایسے اٹھ جائے گی جیسا کہ جسم کے اوپر جسم کے کلر کا داغ ہونا وہ دور سے نظر آتا ہے, بس ایسے امانت نظر آئے گی. اور پورے بازار میں ایک آدمی بھی نہیں ملے گا سچ بولنے والا. آج وہ زمانہ ہمیں بہت سے ملکوں میں نظر آ رہا ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں, اگر یہ کریں گے تو فائدہ کیسے ہوگا؟ سوشل میڈیا پہ جھوٹے اکاؤنٹ بنانا, جھوٹی باتیں کرنا, ہر دن سوشل میڈیا پہ نئے موضوع پر نیا آدمی آ رہا ہے, اس کو آتا جاتا کچھ نہیں, نیا منجن بیچ رہے ہیں, یہ کرو گے یہ ہو جائے گا. بھائی تمہیں آتا ہی نہیں ہے, تم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں, تم کہاں سے منجن بیچ رہے ہو؟ اور لاکھوں ملینز لوگ اس کی بات سن رہے ہو, جو صحیح بات کرتا ہے وہ کوئی نہیں سن رہا. لوگوں کے کانوں کو جھوٹ سننے کی عادت ہوگی, جھوٹ سننے کا مزہ آتا ہے, پھلائی ہوئی باتیں, بڑی باتیں سننے کا مزہ آتا ہے, کام کی بات سننے کا مزہ نہیں آتا. تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو ایک پورا سسٹم بنا کے ٹرین کرنا ہے. اور پہلی آیت میں نے کیا سنائی تھی, سچ بننے کا نسخہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ نہیں, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. توبہ کیا مطلب؟ سچے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کریں, اپنے صحبت میں, اپنے اٹھنے بیٹھنے میں ان لوگوں کو شامل کریں جو سچ بولتے ہیں, اور جھوٹے لوگوں سے آپ کنارہ کش ہونا شروع ہو جائیں, ان کی صحبتیں چھوڑ دیں, نیک لوگ اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں, انشاءاللہ آپ بھی اس پر ڈھلتے چلے جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں سچوں میں لکھ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.